وفاقی وزیر نے عمران خان صاحب کو قتل کرنے کی دھمکی دی ہے، اور یہ ایک دفعہ نہیں کئی مرتبہ عمران خان صاحب کو قتل کرنے کی دھمکی دی جا چکی ہے، اور تحریک انصاف کو یہی شوق رہا تو عمران خان کی قبل از وقت فاتحہ پڑھنی پڑے گی۔ یہ فیڈرل منسٹر ریلوے کے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں، اور اتنے بڑے لیڈر کو قتل کی دھمکیاں دے رہے ہیں کہ جناب عمران خان صاحب کی فاتحہ پڑھ دی جائے گی۔ یہ اگر ایسا کرنے کا کسی نے کچھ سوچا بھی تو پاکستان کے اندر وہ صورتحال پیدا ہو جائے گی جو پھر کسی کے کنٹرول میں نہیں ہوگی۔ جاوید ہاشمی صاحب یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کو نقصان پہنچانا نہ اس ٹاؤٹ رجیم کے بس کی بات ہے اور نہ ہی عاصم منیر میں اتنی ہمت ہے۔ پہلی بار کوئی لیڈر اس طرح یہ جنگ لڑ گیا ہے، اب قوم کو خود نکلنا ہوگا، قوم کو تو نکلنا پڑے گا۔ عمران خان نے قوم کے لیے اتنی مار کھا لی، اتنی لڑائی لڑ لی، اب اگر یہ قوم اپنے لیے خود نہیں نکلے گی تو وہ اپنا موقع ضائع کرے گی اور کچھ نہیں کرے گی۔ جاوید ہاشمی کے علاوہ عمران خان صاحب کی بہنوں نے بھی یہ کہا کہ اگر عمران خان کو کچھ ہوا تو یہ ان کی نسلیں تباہ ہو جائیں گے جو لوگ یہ کریں گے۔ اور میں آپ کو کیٹیگوریکلی کہہ رہا ہوں کہ اس وقت پاکستان کے رجیم کے جو مالکان ہیں، جن میں عاصم منیر صاحب ہیں، شہباز شریف صاحب ہیں، نواز شریف صاحب ہیں، زرداری صاحب ہیں، ان کی نسلیں پاکستان میں سیاست کرنے کو ترس جائیں گی، ان کی نسلیں پاکستان میں اپنی بقا کے لیے ترس جائیں گی۔ جو ان کے ساتھ پاکستانی عوام کرے گی اگر خدا نہ خواستہ عمران خان کو کچھ ہوا تو، اور جو میں کہہ رہا ہوں نا یہ ہونا ایسے ہی ہے جیسے میں نے ایک دفعہ پہلے عرض کیا تھا کہ آپ پھنس جائیں گے، یہ پنگا مت لینا، یہ آپ کے گلے میں پڑ جائے گا جلتا ہوا ٹائر اور آپ سے یہ ڈھول نہیں بجے گا۔ میں نے ان کو یہ پہلے کہا تھا، انہوں نے بات نہیں مانی، یہ پھنس گئے۔ اب میں دوبارہ یہ گزارش کر رہا ہوں کہ اگر عمران خان کو کچھ بھی ہوا جیل کے اندر تو ان کی نسلیں جو ہیں وہ اس کو بھگتیں گی بعد میں۔ عمران خان صاحب کی بہن علیمہ خانم صاحبہ، انہوں نے یہ بتایا کہ 9 دن پہلے ہمیں بتایا گیا کہ جب تک عاصم منیر کی توسیع کا نوٹیفیکیشن نہیں آ جاتا کسی کو بھی عمران خان سے ملنے نہیں دیا جائے گا۔ ہم آج تک یہ نہیں سمجھ سکے کہ کسی کی توسیع کا خاندان کے آئینی اور قانونی حق یا ملاقات سے کیا تعلق ہے۔ اگر ایک خاندان کا حق کیسے، یعنی آخر ایک خاندان کا حق جو ہے وہ کیسے حکومت کسی ملازم کی توسیع سے جوڑا جا سکتا ہے کہ حکومت کا ایک ملازم ہے، سرکاری ملازم ہے، آرمی چیف، اب ایک آفیسر ہے سرکاری، ایک دن ریٹائر ہو جائے گا، عمران خان کی ملاقات کا حق کیسے چھینا جا سکتا ہے ایک سرکاری ملازم کی توسیع کے معاملات کے ساتھ جوڑ کر؟ رانا ثناء اللہ صاحب نے وجہ بتائی جناب کہ کیوں نہیں عمران خان صاحب سے ملاقات کروائی جا رہی۔ وہ کہتے ہیں عمران خان صاحب صحت مند ہے، ایکسرسائز کر رہے ہیں، کھانا بھی ٹھیک مل رہا ہے، جیل میں کمفرٹیبل ماحول مل رہا ہے جو انہوں نے کسی کو نہیں دیا۔ ملاقات نہ کرانے کی وجہ یہ ہے کہ وہ تحریک چلانے کی بات کرتے ہیں اور ٹویٹر پر ملک کے خلاف زہر اگلتے ہیں اور سازشی بیانیاں پھیلاتے ہیں۔ تو رانا صاحب اس کی وجہ سے آپ ایک آئینی اور قانونی حقوق ہی معطل کر دیں گے ایک قیدی کے۔ اب یہ بیانیہ بار بار بنایا جا رہا ہے، آتا تارڑا آ جاتے ہیں، کبھی کوئی اور آ جاتا ہے، وہ سارے آ کر یہ کہتے ہیں جی عمران خان صاحب تو جیل میں بڑے کمفرٹیبل ہیں، ان کو محل جیسا ماحول ملا ہوا ہے، مرضی کے کھانے مل رہے ہیں۔ ایسی جیل آج تک نہ نواز شریف نے کاٹی نہ زرداری نے کاٹی۔ یہ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے جیسی جیل میں عمران خان صاحب کو رکھا ہوا ہے۔ نواز شریف کی جیل کے بارے میں ان کے اپنے ساتھی اور صحافی بتا چکے ہیں کہ میاں صاحب کی موجوں والی جیل تھی۔ اب آ رہے ہیں ذرا سہیل آفریدی صاحب کے معاملے پہ۔ وہ دھرنا دینے کے بعد عدالت پہنچ گئے، ہائی کورٹ۔ میں تو صبح یہ کہہ رہا تھا کہ ہائی کورٹ جانے کا کیا فائدہ ہوگا، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ ہائی کورٹ گئے، جا کے انہوں نے ایکسپوز کرنے کی کوشش کی اس عدالت کو جو پہلے سے ایکسپوزڈ ہے، یعنی اس نظام کے سارے کپڑے عمران خان نے اتار دیے ہیں۔ اب سہیل آفریدی صاحب کو اس نظام کا کوئی کپڑا مزید اتارنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ جو حجت تمام ہونی تھی وہ ہو چکی ہے۔ یہ نظام تو گولیاں مار کے ڈھیٹ بن کے کھڑا ہوا ہے، یہ نظام تو عورتوں کے اوپر ٹارچر کر کے ڈھیٹ بن کے کھڑا ہوا ہے۔ تو ایک بے بسی کی تصویر ایک وزیر اعلیٰ کا بننا میرے خیال میں ضروری نہیں ہے۔ اس وزیر اعلیٰ کو ایک تحریک کھڑی کرنی چاہیے، اور جو حجت تمام ہونی تھی وہ ہو گئی ہے۔ سارے قانونی رستے اپنا کر دیکھ لیے، چیف جسٹس نے کہا جی میں مل ہی نہیں سکتا، یہ گئے وہاں پہ، اس نے کہا میں نہیں ملتا۔ وہاں پہ وہ گلہ کر رہے ہیں جناب ایک وزیر اعلیٰ کو آپ دے دیتے ہیں ایئر فورس 1 کا طیارہ اور ایک وزیر اعلیٰ جو ہے اس کو آپ پاسپورٹ بھی بلاک کر دیتے ہیں۔ بھی پاسپورٹ بلاک ہے تو اس کو کھلوائیں نا، اگر پاسپورٹ بلاک ہو سکتا ہے تو اور بہت کچھ بھی بند ہو سکتا ہے۔ تو سہیل آفریدی صاحب نے زیادتیاں کافی حد تک رجسٹر کر لی ہیں۔ اب اس کے بعد بے بسی کی تصویر بننے سے نظام کو کوئی فرق نہیں پڑتا، نظام کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ لوگ ان کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں، باہر کیا رائے بن رہی ہے، پاکستان کے اندر کیا رائے بن رہی ہے۔ سہیل آفریدی صاحب نے جو حجت تمام کرنی تھی وہ حجت تمام ہو چکی ہے، اور جو آزاد کروانا تھا عمران خان صاحب کو، اب معاملہ عمران خان صاحب سے ملاقات تک آ کے اٹک گیا۔ یعنی عمران خان کو آزاد کروانا مین مقصد تھا، لیکن اب آزاد کروانا تو بہت دور کی بات ہے، عمران خان صاحب سے ملاقات بھی پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایک بہت بڑا ٹاسک بنتی جا رہی ہے۔ ایسی جیل آج تک نہ نواز شریف نے کاٹی نہ زرداری نے کاٹی۔ یہ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے جیسی جیل میں عمران خان صاحب کو رکھا ہوا ہے۔ نواز شریف کی جیل کے بارے میں ان کے اپنے ساتھی اور صحافی بتا چکے ہیں کہ میاں صاحب کی موجوں والی جیل تھی۔
میں نے بہت پہلے آپ کو جب بتا دیا تھا کہ میاں نواز شریف صاحب پاکستان سے باہر جانے والے ہیں، ان کے جانے سے 2-2.5 ماہ پہلے بتا دیا تھا، اور بعد میں سارے میرے سے یہ پوچھ رہے تھے محیط پیرزادہ سمیت کہ آپ کو یہ کیسے پتا چلا؟ تو بھائی مجھے ایسے پتا چلا کہ میاں صاحب کو جو بندے جیل میں جا کر ملتے تھے وہ ساری کہانی آ کے بتا دیتے تھے۔ میاں صاحب کے تو جناب فیزیو تھراپی جو ہے وہ جیل کے اندر ہوتی تھی، باقاعدہ ان کو ایک محل نما ایریا دیا ہوا تھا جیل کے اندر سائیڈ میں، عمران خان کو ایک چھوٹے سے سیل میں بند کیا ہوا، اس کی تصویریں آپ سب نے دیکھی ہوئی ہیں، دوبارہ دیکھ لیں آپ۔ یہ عمران خان صاحب کی حالت ہے، یہ ان کا سیل ہے، اس کے اندر عمران خان صاحب کو بند کیا ہوا ہے، اور باہر ایک برآمدہ ہے، اس کے اندر چند گھنٹوں کے لیے نکالتے ہیں اور پھر واپس اندر بند کر دیتے ہیں۔ گرمیوں اور سردیوں کے اندر اس کو یہیں پہ گزارا کرنا ہے۔ یہ میکسیمم 6x8 کا 10 کا اتنا چھوٹا تھا یہ ایک ہے، اس کے اندر ہی واش روم ہے۔ یہ عمران خان صاحب کی ٹوٹل زندگی ہے جو اس کے اندر وہ گزار رہے ہیں۔ وہ کتاب پڑھنے کے لیے مل جائے تو یہ بڑی غنیمت ہے۔ اب عمران خان صاحب کی اس جیل کو یہ لوگ کہہ رہے ہیں جی محل ہے، تو اس محل کا چکر تو سب کو لگانا پڑے گا۔ تو کیا یہ جتنے بھی لوگ ہیں اس محل کے اندر 2 دن گزار سکتے ہیں؟ بہت مشکل ہے۔ زلمے خلیل زاد یہ امریکہ سے کہتے ہیں کہ میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے رویے پر حیران ہوں، پورے 1 ماہ سے ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ، ملک بھر کے لاکھوں پاکستانی، ملک کی سب سے بڑی مقبول سیاسی جماعت اور عمران خان کا خاندان سب صرف یہ جاننا چاہتے ہیں کہ عمران خان کی جیل میں حالت کیسی ہے، یہاں تک کہ وہ زندہ ہیں یا نہیں، مگر اسٹیبلشمنٹ ان کی اس جائز اور شفاف درخواست کو ماننے سے مسلسل انکار کر رہی ہے۔ واقعی حیران کن اور صدمہ خیز صورتحال ہے۔ یہ زلمے خلیل زاد کہہ رہا ہے۔ عمران خان صاحب کے بیٹے کا سٹیٹمنٹ میں نے آپ کو بتایا تھا، پچھلے ویلاگ میں آپ کو میں نے پڑھ کے سنایا۔ زلمے خلیل زاد یہ بات کر رہا ہے اور وہ جان بوجھ کر اسٹیبلشمنٹ کا نام لے رہا ہے، عدالت کا نہیں لے رہا، کیونکہ امریکہ سمیت پوری دنیا یہ جانتی ہے کہ پاکستان کو اس وقت ملٹری اسٹیبلشمنٹ چلا رہی ہے، کوئی اور نہیں چلا رہا۔ پاکستان جو ہے وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے کنٹرول میں ہے اور وہی اس کو چلا رہے ہیں، اور جتنا ظلم انہوں نے اس مرتبہ کر دیا ہے اتنا ظلم ماضی میں کبھی پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے نہیں کیا تھا۔ ناظرین ایک اور بڑی انٹرسٹنگ خبر ہے، نواز شریف صاحب نے پہلی دفعہ چھوٹا سا انقلابی سٹیٹمنٹ دیا اور ساتھ ہی دوڑ گئے اپنے پیروں پہ۔ یہ تھوڑی دیر بھی کھڑے نہیں ہو سکتے، یعنی کھڑے ہونے کی ان کی اوقات ہی نہیں ہے۔ میاں صاحب نے کہا جی عمران خان کو لانے والوں کو بھی سزا دی جائے، ساتھ ہی ساری دنیا نے کہا لاؤ جی دسو کون لے کے آیا، بتائیں نا میاں صاحب کون لے کر آیا؟ جنرل باجوہ لایا، جنرل فیض لایا، جنرل ندیم انجم لایا، جنرل آصم منیر لایا، جنرل آصم سلیم باجوہ لے کر آیا، جنرل آصف غفور لے کر آیا، کون لے کر آیا عمران خان کو؟ جرنیل ہی کرتے ہیں نا، ججوں کی تو اوقات ہی کوئی نہیں ہے، جج تو بیچارے اشاروں کے اوپر چلتے ہیں، ہمیشہ سے ایسے ہی کرتے چلے آ رہے ہیں۔ کوئی جج کھڑا ہو جائے تو اس کو نشان عبرت بنایا جاتا ہے، جیسے آج کل ججوں کو بنایا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں ساری زندگی جیل کی چکی میں گزار دوں گا لیکن فرعونیت اور یزیدیت کے سامنے نہیں جھکوں گا۔ یہ ایک جملہ جو ہے نا، یہ نواز شریف کے پورے خاندان کی نسلوں کی سیاست کے اوپر بھاری ہے۔ یہ ذوالفقار جی بھٹو کو آپ نکال دیں، بینظیر بھٹو بھٹو خاندان نکال، زرداری خاندان کی ساری نسلوں کے اوپر بھاری ہے یہ ایک جملہ کہ جناب ہے۔ اور یہ جملہ بولا کہاں سے عمران خان نے؟ جیل کے اندر سے بیٹھ کر بولا۔ نواز شریف، مریم نواز یا باقی سارے جیل کے اندر بیٹھ گئے، ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ ہی بند ہو جاتے ہیں، بات ہی نہیں کرتے، زبان بند ہو جاتی ہے، ڈیلوں کے چکر میں لگے رہتے ہیں۔ فلانے جج کو بناؤ، فلانا وکیل کر لو، فلانے بیوروکریٹ سے بات کرو، فلانے آفیسر سے بات کرو، فلانے فوجی کے گھر پہنچ جاؤ، فلانے کے رشتہ دار کو ڈھونڈو، تو یہ انہی کاموں میں لگ جاتے ہیں۔ لیکن یہاں آپ دیکھیں عمران خان صاحب، میں ساری زندگی جیل کی چکی میں گزار دوں گا لیکن فرعونیت اور یزیدیت کے سامنے نہیں جھکوں گا، یہ عمران خان ہے۔ قانون کی حکمرانی میری تحریک کا مرکزی مقصد ہے، جس سے ہم جنگل کا قانون ختم کریں گے۔ جب سیاسی جماعت پر تمام دروازے بند کر دیے جائے، ان پر ظلم کیا جائے، عدلیہ آزاد نہ ہو، تب ان کے پاس سوائے پرامن احتجاج کے کوئی دوسرا رستہ نہیں بچتا۔ میں اپنی پارٹی کارکنان اور سپورٹرز کو ہدایت کرتا ہوں، یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے جو عمران خان صاحب نے کی ہے، کہ آپ سب لوگ ایک بھرپور ملک گیر تحریک کے لیے تیار ہو جائیں۔ اس بار صرف اسلام آباد نہیں، پورے پاکستان کی کال دوں گا۔ یہ عمران خان صاحب کی اب اسٹریٹجی ہے، کیونکہ یہ حکومت بہت بری طرح ایکسپوز ہوئی ہے اور حکومت جو ہے وہ ایک زوم میں بھی مبتلا ہو گئی ہے کہ پتہ نہیں انہوں نے عوام کو کنٹرول کر لیا ہے۔ لیکن اگر پورے پاکستان میں سیم ٹائم میں احتجاج ہوگا تو لا انفورسمنٹ کو ہر جگہ پہ متحرک ہونا پڑے گا، اور پھر ان کی کیپیسٹی پہ، ان کی صلاحیت پہ بھی سوال پیدا ہوگا۔ اور اگر عمران خان صاحب کہتے ہیں جہاں جس کا بس چلے بس وہ احتجاج کرتا جائے اور سڑکیں بند کرو، احتجاج کو بڑھاؤ، ہر طرف پہیا جام کرو، اور پہیا جام تو ہوتا رہتا ہے پاکستان میں، جماعت اسلامی نے بھی کیا اور لوگ بھی کرتے ہیں، تو تحریک انصاف کر لے گی تو کیا ہو جائے گا؟ لیکن اصل پہیا جام جس دن اس ملک میں ہوا نا تو سب کے 14 طبق روشن ہو جائیں گے۔ تو عمران خان صاحب ایک نئی حکمت عملی کے ساتھ آ رہے ہیں کہ اب میں صرف اسلام آباد میں نہیں، پورے پاکستان کی کال دوں گا۔ تو یہ جو پورے پاکستان کی کال ہوگی نا، یہ ورکرز کے لیے ہوگی،
لیڈرشپ عمران خان صاحب کی کس طرح کی ہے اب آپ اندازہ کر لیں خود ہی، یعنی اپنی مرضی سے وہ احتجاج کرتے ہیں، نہیں کرتے تو نہیں کرتے، خیبر پختونخوا سے باہر نکلنے کا نام نہیں لے رہے جنہیں خیبر پختونخوا میں ڈیوٹی لگائی گئی ہے، پنجاب کے اندر جو نکلتا ہے اسے گرفتار کر لیا جاتا ہے، عالیہ حمزہ کچھ نہ کچھ کر کے گاڑی کو گھسیٹ رہی ہیں، کوشش کر رہی ہیں، عمران خان کی بہنوں کو بار بار بے یار و مددگار چھوڑ دیا جاتا ہے۔ لیکن چلیں پہلے عمران خان کا سٹیٹمنٹ پورا کرتے ہیں، پھر آپ کو بتاتا ہوں کہ اب ایک چیلنج جو آج کے دن میں پاکستان تحریک انصاف کے لیے بہت بڑا ہے وہ کیا ہے۔ پارٹی کے تمام لوگوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ میں سے کوئی بھی الیکٹیبل نہیں ہے، آپ سب نظریے کے زور پر جیت کر آئے ہیں، مجھے سب کے بارے میں معلوم ہے کہ کون وکٹ کے دونوں اطراف میں کھیل رہا ہے۔ تو خان صاحب نے وہی بات کی، انہوں نے کہا جی مجھے معلوم ہے کون وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہا ہے، جو پارٹی احکامات پر عمل پیرا نہیں ہوگا اس کی جماعت میں کوئی جگہ نہیں ہوگی، مجھے جب بھی موقع ملا پارٹی انتخابات کرواؤں گا، پارٹی میں الیکشن کروانا ناگزیر ہے تاکہ ورکرز اوپر آ سکیں۔ 9 مئی صرف آدھے گھنٹے کا کیس ہے، اس کی سی سی ٹی وی فوٹیج چرانے والے ہی اصل ذمہ دار ہیں۔ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف نے 9 مئی کیا تھا تو وہ سی سی ٹی وی فوٹیجز سامنے لے آئیں۔ پولیگرافک ٹیسٹ تو شہباز شریف کا ہونا چاہیے اور اس سے پوچھا جانا چاہیے کہ وہ فارم 47 سے آیا ہے یا فارم 45 سے۔ یعنی پولیگرافک ٹیسٹ آج کل کہہ رہے ہیں نا عمران خان صاحب کو کروائیں، ویسے پاکستان میں پڑے لوگ ہیں، ان کا پولیگرافک ہونا سارا دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے۔ یہ جو بھی آگے کہتا ہے نا کہ ہمارا سیاست سے کوئی کردار نہیں ہے، ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کو اسی وقت پولیگرافک کریں، آپ کو پتا چل جائے گا ہے یا نہیں۔ آپ قومی اسمبلی میں پولیگرافک مشین لے جائیں اور ٹیسٹ کریں تو آپ کے جتنے لوگ سیٹوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت جو حکومتی بینچوں پہ ہیں ان میں سے تقریباً 70-80% فارغ ہو جائیں گے، وہ سارے کے سارے جیتے ہی نہیں الیکشن، ہارا ہوا الیکشن ان کو جتا دیا گیا ہے۔ تو عمران خان نے یہ آئیڈیا دیا کہ جناب شہباز شریف سے پوچھیں نا فارم 47 سے آیا یا 45 سے آیا۔ میں پاکستان کا سابق وزیر اعظم ہوں جس کے لیے جیل میں علیحدہ کیٹیگری ہوتی ہے، لیکن مجھے جیل میں عام قیدیوں والی سہولیات بھی نہیں دی گئی۔ مجھے جیل کے جس سیل میں 22 ماہ سے قید کیا ہوا ہے وہ ایک چکی ہے۔ اسی ملک میں چوروں کو وی وی آئی پی سیل میں رکھا گیا جو کسی سویٹ سے کم نہیں تھے۔ یہاں جنگل کا قانون ہے اور ایک کرنل کے کہنے پر تمام عدالتی احکامات ہوا میں اڑا دیے جاتے ہیں۔ میرے بچوں سے میری بات نہیں کروائی جاتی، میری بہنوں کو مجھ سے ملنے نہیں دیا جاتا، میری کتابوں سے پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے کہ 2.5 ماہ سے مجھ تک کوئی کتاب نہیں پہنچنے دی گئی، صرف وہی کتابیں دی جاتی ہیں جو پہلے سے ہی میں پڑھ چکا ہوں۔ میں ایک سیاسی جماعت کا سربراہ ہوں لیکن میری جماعت کے لوگوں کو مجھ سے ملنے کی اجازت نہیں دی جاتی۔ جنید اکبر بڑے لمبے عرصے سے نہیں مل پائے، شاہد خٹک نہیں مل پائے، سہیل آفریدی نہیں مل پائے، اور بہت سارے لوگ ہیں۔ یہ تو خیبر پختونخوا کے لوگوں کا بتایا نا، پنجاب کے بے شمار لوگ ہیں عمران خان صاحب سے ملنا چاہتے ہیں، اپوزیشن لیڈر جو ہے پنجاب کے ان کو بھی نہیں ملنے دیا جاتا، حالانکہ ان کے بعد عدالتی احکامات ہوتے ہیں پھر بھی نہیں ملنے دیا جاتا۔ صرف مجھے اذیت دینے کے لیے میری اہلیہ کو سزائیں سنائی گئی، اس سے زیادہ گھٹیا پن کیا ہو سکتا ہے؟ ایک ہفتے میں میری اہل خانہ یا وکلا سے صرف 30 منٹ کی ملاقات کروائی جاتی ہے۔ میری اہلیہ پر صرف سہولت کاری کا جھوٹا الزام تھا جو ثابت بھی نہیں ہوا۔ کل ہائی کورٹ کے باہر ہونے والے احتجاج میں تمام اپوزیشن اراکین لازمی شرکت کریں۔ 26ویں ترمیم کے بعد عدلیہ بالکل مفلوج اور بے اثر ہو چکی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا چیف جسٹس بارہا وعدے کرنے کے باوجود بھی ہمارے کیسز نہیں لگا رہا۔ سپریم کورٹ نے ملٹری ٹرائل کے حق میں فیصلہ دے کر اپنے ہی عدالتی نظام پر عدم اعتماد کر دیا ہے۔ اڈیالہ جیل میں قید عمران خان صاحب نے صحافیوں سے، وکلا سے اور سب سے گفتگو کی۔